السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 388۔ سورۃ القصص، آیات ہیں 22 سے لے کر 28 تک۔ قصہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے خوفزدہ ہو کر نکلے تھے۔ دوسری چیز، اس آیت میں لڑکی کا، عورت کا سب سے بڑا زیور شرم و حیا۔ دوسری چیز، قصص یا قصص دونوں ہیں، قصص بھی اور قصص بھی، تو قرآنی ڈکشنری سے دونوں میں کیا فرق؟ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ رخ کیا مدین کی طرف تو راستے میں گویا ہوئے، عسیٰ ربی، امید ہے میرے رب سے کہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ تو سوا السبیل دنیا کا راستہ، مصر سے نکلے تو کہاں جانا ہے، اور صراط مستقیم میں فرق ہے، آپ جانتے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ جب پہنچے ہیں مدین کے پانی کے مقام پر، پایا اس جگہ ایک گروہ کو، لوگوں کے یعنی ایک جماعت کو، پلاتے تھے، یسقون، پانی اپنے چوپایوں کو، اور پایا ان سے علیحدہ لوگوں سے دو بچیوں کو۔ اب امراتین، وہ عورتیں تھیں، بچی بھی تھیں، تو جو بھی ترجمہ کرے، تذودان اپنے بکریوں کو روکے ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ان کے پاس گئے، گویا ہوئے، ما خطبکما، دونوں ہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ سمجھ گئی تو گویا ہوئی، قالتا، بولی ہم نہیں پلاتے پانی۔ کب؟ جب یہ نکلیں گے، حتی یصدر الرعاء، اس لیے کہ جب تک یہ لوگ، مرد لوگ اپنی بکریوں کو، چوپایوں کو پانی پلا کر نہیں جاتے، تب تک ہم پانی نہیں پلاتے۔ جی، وجہ بھی بتائے، اور جیسے کہ ہم کیوں آئی ہیں لڑکیاں، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا، تو سنیے گا، یعنی ان کی بکریوں کو۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اب دیکھیں، فَسَقَىٰ لَهُمَا، پانی پلایا ان دونوں کی خاطر بکریوں کو، یا ان کے لیے؟ تو پانی کسے پلایا؟ ان کے چوپایوں کو۔ پھر لوٹے سائے کی طرف جہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ گویا ہوتے ہیں، اے میرے رب، تو جو کچھ بھی میرے طرف بھلائی اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو دیکھیے، خیرن اور فقیرن الگ ہے، خیر فقیر ایک نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی بھلائی اتارے میرے پاس، میرے لیے کوئی بھی چیز، نعمت، تو میں اس کا زیادہ محتاج ہوں، فقیر۔ اب یہ بچیاں گئی ہیں بکریاں لے کر، ظاہر بات ہے کہ جلد پہنچی، وجہ پوچھی تو انہیں ماجرا سنایا،
تو شعیب علیہ السلام نے بھیجا کہ بھائی لے کر آؤ انہیں مہمان کو. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. آئی ان دونوں میں سے ایک کیسی چل رہی تھی؟ تمشی علی استحیاء، جو چل رہی تھی حیا، شرم حیا کا پیکر بن کر. تو عورت کا زیور سب سے بڑھ کر کیا؟ شرم و حیا. تو گویا ہوئی کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دیں. اب قصہ مختصر. فلما جاءہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان بچوں کے باپ کے پاس پہنچے ہیں تو قص و قص یعنی کیا؟ اور قصص، قصص یعنی قص، بیان کیا ان پر اپنا قصہ. تو قصص قصہ، موسیٰ علیہ السلام نے سارے قصے بیان نہیں کیے، قصہ. تو کتاب جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے. تو قصص الانبیاء تو انبیاء کا قصہ. تو جہاں پر قرآنی ڈکشنری سے بہت واضح ڈکشنری مل رہی ہو تو ہم وہاں وضاحت کرتے رہتے ہیں. تو قصص قصہ، قصص جمع. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا ان پر اپنا قصہ تو شعیب علیہ السلام بولے لا تخف، کوئی ڈر محسوس نہ کرو، ظالم قوم سے تم نے نجات پا لی. اب اسی مجلس میں یا بعد میں جب بھی اپنے باپ سے وہ بچی بیان کرتی ہے ایک، قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. وہ گویا ہوئی کہتے کہ اے میرے ابا انہیں رکھ لو اجرت پر، اس لیے کہ جسے تو اجرت پر رکھے گا خیر من استأجرت القوی الامین، کیونکہ جسے آپ اجرت پر رہیں گے وہ بہتر ہے، وہ قوی ہے اور امین ہے. اللہ. اب قوی اور امین یہ کیسے انہوں نے جانا ہے؟ اس لیے کہ مردوں کے بیچ میں وہ پتھر ہٹا کر انہوں نے پانی پلایا. وہ پتھر جو ہے ایک آدمی کے ہٹانے کے بس کی بات نہیں تھی، تو قوی ہوئے. اور امین اس لیے ہوئے کہ راستہ تو وہ بچی جانتی تھی، وہ آگے چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے کپڑے جو ہے اڑ رہے تھے، یعنی سطر کھل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کی کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں. تو یہ سب باتیں شعیب علیہ السلام کو معلوم ہوئی، اور ویسے بھی وہ نبی تھے. تو کیا کہتے ہیں؟ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. حج کی جمع حجج. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میری ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری مزدوری کرو. تو قرآن نے حج کو سال کے لیے استعمال کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربستان میں بھی یہاں حج کہتے ہیں بعد الحج، قبل الحج. اور ہمارے یہاں اس کے بدلے کیا؟ بقرعید، بقرعید کے بعد، بقرعید کے وقت. جی. تو اسے کہتے ہیں کہ مجازی معنی حج بول کر سال. تو بات ہوئی تھی کتنی؟ شرط 8 سال کی. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر آپ نے 10 پورے کیے تو آپ کی جانب سے، اور میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ من الصالحین، نیک لوگوں میں سے پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام گویا ہوتے ہیں. قال ذلك بینی وبینک،
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے میرے اور آپ کے درمیان، دونوں میں سے کوئی بھی مدت پوری کروں، 8 سال کی یا 10 سال کی، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، اور جو کچھ بھی ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر وکیل کون، گواہ کون، نگہبان کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔